الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم۔ محترم جناب محمد یوسف صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی، محترم جناب توفیق الدین صدیقی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، قائدین محترم، مہمانان گرامی اور آج یہاں موجود میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں ان تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو، اس جلسے کو اور دعوت افطار کو سجایا ہے، اس کے انتظامات کیے ہیں اور ایک منظم طریقے سے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پر بٹھایا بھی ہے اور انتظامات بھی کیے ہیں۔ مختلف جگہوں پر اس ضلع میں موجود جو سوسائٹیز ہیں، جو آبادیاں ہیں، ان کے نمائندے ہیں، کمیٹیز ہیں، وہ سب لوگ یہاں پر ان کے نمائندے تشریف لائے ہوئے ہیں اور شہر کے جس مسئلے کی طرف بھی دیکھتے ہیں ایک پوری داستان نظر آتی ہے۔ مسائل کی آماجگاہ یہ شہر بنا ہوا ہے اور جو مجموعی طور پر ملک کے حالات ہیں وہ بھی بہت پریشان کن ہیں۔ ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ ملک بھر میں ہوا، اس نے ہماری پوری حکومت، انتظامیہ، اپوزیشن، ان سب لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب دین کا معاملہ ہو، دین کے قوانین کی بات ہو، اسلام کے نظام کا مطالبہ ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطالبات ہوں، ختم نبوت کا معاملہ ہو، تو اس میں پوری قوم یقیناً ایک ہوتی ہے، ایک ہی موقف رکھتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ عوام کے موقف اور حکمرانوں کے موقف میں یکجائی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اقدامات میں فرق ہونا چاہیے۔ جو مطالبہ سڑک پہ کھڑا ہوا فرد کر رہا ہو، اس کی پوزیشن میں اور ملک کے وزیر اعظم کی پوزیشن میں فرق ہوتا ہے۔ سڑک پہ کھڑے ہوا آدمی مطالبہ کرتا ہے، وزیر اعظم کو اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ اگر جو بات سڑک پہ کھڑا ہوا آدمی کر رہا ہو، وہ بھی وہی بات اگر وزیر اعظم بھی کر کے وقت پاس کرنے اور جان چھڑانے کی کوشش کرے گا تو یہ حساس نوعیت کے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ یہ جو معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے اور پوری دنیا میں خاص طور پر مغربی اقوام کی طرف سے جو بار بار آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ ایسا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ پورے منظم طریقے سے مسلمانوں کی تضحیک کی جاتی ہے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کوئی ایک اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں صحیح معنوں میں اسلام کا نظام قائم ہے۔ کوئی اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس پوری مغربی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ کچھ عرصے سے ترکی سے طیب اردگان کی ایک آواز ہوتی ہے کہ جو پوری امت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتی ہے، پھر کبھی کبھی ٹکڑوں میں کہیں کہیں سے کوئی آواز اٹھ جاتی ہے، لیکن چونکہ مسلمان ملکوں میں ہمارے سامراجی طاقتوں نے یہ بندوبست کیا
کہ انہوں نے ہمارے ہی جیسے لوگوں کو ایک حکمران طبقہ بنا کر ہم پر مسلط کیا، تو وہ ہر دو لحاظ سے ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں، نہ ہمارے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ ہماری دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ، جو ایک خاص قسم کی لابی کے زیر اثر پاکستان کو لبرل اور سیکولر بنانے کی بات کرتا ہے، اور جب بھی اسلام کی بات کی جائے، اسلام کے حوالے سے کوئی مطالبہ کیا جائے تو انہیں یہ مطالبہ پسماندہ نظر آتا ہے اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، ترقی کی دوڑ میں پیچھے چلے جائیں گے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، یورپی یونین ہم سے جو ہے مال نہیں لے گی، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اول تو یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ایک ملک کے معاملے میں کیسے یورپی یونین پوری کی پوری آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 2.5 سال میں کام کیا کیا ہے؟ آپ اقوام متحدہ میں تقریر تو کر کے آئے، لیکن اس کے بعد جس کام کا اعلان آپ نے 2 دن پہلے کیا ہے وہ 2.5 سال میں آپ نے نہیں کیا۔ تو ہمیں ڈرا کر، ہمیں دھمکا کر کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، آپ کب تک جو ہے وہ ہمارے تمناؤں کا خون کرتے رہیں گے؟ یہ معیشت ان لوگوں نے تباہ نہیں کی ہے کہ جو محروم ابن محروم بنا کر آپ نے رکھے ہیں۔ پاکستان کے حالات اگر خراب ہیں، پاکستان اگر قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان میں اگر ایک شہر کراچی ہے جو پاکستان کا کیپٹل رہ چکا ہے، 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر، جو دنیا کے 172 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، وہ شہر کے جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، یہ پورا حکمران طبقہ اور یہ ساری پارٹیاں جو 73 سال سے برسر اقتدار ہیں، ان کا سلوک اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہے اور اس کے سب سے اہم ترین شہر کے ساتھ کیا ہے، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو برا حال ہوا ہے اور ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ غریبوں نے نہیں کیا ہے، وہ اس طبقے نے نہیں کیا ہے کہ جس کو آپ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے نہیں کیا ہے کہ جو آپ سے ناموس رسالت کے حوالے سے مطالبات کرتے ہیں، جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی حرمت کا تو خیال کرو، لیکن بجائے اس کے کہ آپ ان مطالبات کو تسلیم کریں، آپ ان پر گولیاں چلاتے ہیں۔ تو یہ جو گولیاں چلانے والے ہیں، انہی لوگوں نے 73 سال میں اس ملک کا یہ حال کیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کوئی جاہل قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ اس پورے طبقے کو دیکھیں، بیوروکریٹس ہیں، وڈیرے اور جاگیردار ہیں۔ اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں گے اور سیاسی جماعتوں میں جو حکومتی اور اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو پہلے حکومت کرتی رہی ہیں، ان کے اولادیں اور یہ خود بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، فوج کے جرنیل ہیں کہ جو 35 سال براہ راست اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے رہے اور بقیہ سالوں میں بھی اپنی ہی پارٹیوں کو حکمران مسلط کرتے رہے۔ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے؟ یہ تو کہتے ہیں ان کو دنیا کے سارے مسائل کا پتہ ہے، یہ تو عقل کل ہے۔ جو بیوروکریٹ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو انگریز کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اس پورے سسٹم کو چلاتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں نے ہمیں محروم ابن محروم بنایا ہے، مجبور ابن مجبور بنایا ہے۔ ان سب لوگوں نے یہاں کرپشن کی ہے، ان سب لوگوں نے یہاں لوگوں کو تعلیم سے محروم کیا ہے، صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم کیا ہے۔ ان بظاہر پڑھے لکھے لوگوں نے جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ملک قرضوں کے اندر جکڑ کر رہ گیا ہے۔ اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ یہ معیشت تو آپ نے خراب کی ہے، یہ تباہی تو آپ نے پھیلائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا معاملہ ایمان سے ہوتا ہے، جس کو ناپ اور تول کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ ایمان کے تقاضے کے تحت کیا جاتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جید صحابی ہیں، اور ایک چال چل کر غزوہ احد کے بعد کفار نے آپ اور آپ کے 10 ساتھی تھے ان کو گھیر لیا اور کچھ ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر اس کے بعد جا کر
مکے میں ان کی بولی لگائی گئی، اور بدر کے موقع پر آپ نے جس کافر کو جہنم واصل کیا تھا اس کی اولاد نے ان کو خرید لیا، ان کو قید میں رکھا گیا، اور پھر بالآخر ان کے لیے تنیم کی جگہ کے اوپر ایک بڑی سی سولی بنائی گئی، اور سولی کے اوپر حضرت خبیب اور حضرت زید کو لٹکا دیا گیا، اور پھر سارے لوگ اپنے نیزے لے کر آئے اور سب نے آ کر آپ کے اوپر وار کرنا شروع کیے۔ اور اس موقع کے اوپر کافروں کے ایک سردار نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ خبیب یہ بتاؤ کہ تم اس حال میں کہ جب تم پر نیزے پڑ رہے ہیں، تمہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، اگر ہم تمہارے نبی کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر لے آئیں اور تمہاری جان چھوڑ دیں تو کیسا سودا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ان کو یہاں کیا لاؤ گے، وہ جس جگہ موجود ہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی کانٹا بھی چبھے، میں جان دینا قبول کر لوں گا لیکن اپنے پیارے نبی اور آقا کے پیر میں کانٹا چبھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عشق رسول ہے جس میں جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی بھی اولاد ہوگی، ان کا بھی مستقبل ہوگا، ان کی بھی معیشت ہوگی، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نیزوں اور تیروں کے وار کھاتے کھاتے جان جان آخری کے سپرد کر دی۔ کفار نے چاہا کہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے، لیکن جتنا وہ مارتے تھے بار بار ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، اور بلاخر آپ شہید ہو گئے۔ بعد میں یہ ہوا کہ جس وقت آپ شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور آپ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلام پیش کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے خبیب شہید ہو گئے ہیں، جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ شہید ہوتے ہوئے خبیب نے آپ پر سلامتی بھیجی تھی، آپ کو سلام بھیجا تھا، تو جبرائیل ان کا سلام لے کر آئے ہیں، میں خبیب کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ عشق رسول کی بات ہے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو جوڑ توڑ کی بنیاد پر آئے ہوئے ہوں، جن کو اپنے مال اپنی جانوں کا خطرہ ہو، جن کی بندوقیں صرف اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کے لیے ہوں، وہ کشمیر کا سودا تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلانے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے ان حکمرانوں کا تعاقب بھی کرنا ہوگا، ان کے وعدوں کے مطابق ان سے پوچھنا بھی ہوگا، اور اس حوالے سے پورے معاشروں کو منظم کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ غزوہ بدر کا مہینہ ہے، فتح مکہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، رات کو قیام کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس شہر میں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے اور لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے موقع پر آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا دین ایک کلیت کا نام ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مختلف کھانے بنا دیے جائیں، معیشت کا الگ کھانا ہو، اس کو دنیا داری کی بنیاد پر چلایا جائے، حکومت دنیا دار لوگ کرتے رہے، معاشرہ الگ طریقے سے چلے، اور عبادات اللہ رب العالمین کی جائے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے گویا اللہ کا عبد بنتا ہے، یعنی غلام بنتا ہے، اور جو اللہ کا غلام بنتا ہے پھر اللہ کی غلامی کے اس پورے نظام کو زندگی کے ہر شعبے میں قائم کرنے کی جد و جہد کرے گا۔ یہی اس قرآن پاک کا پیغام ہے۔ اس لیے اگر کراچی کے لوگ مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو ان مسائل اور مشکلات سے نکالنے کی جد و جہد ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہوگا کہ یہ محض سیاست ہے، جو سیاست کو مفادات، سیاست کو کرپشن، سیاست کو جھوٹ اور سیاست کو ان تمام دھوکے بازیوں کے مساوی سمجھتے ہیں جو یہ ساری پارٹیاں انجام دیتی ہیں، ان کے نزدیک سیاست یہ چیز ہے۔
لیکن ہم جس سیاست کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کے حل کی جد و جہد کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا، لوگوں کے پورے زندگی بھر کی کمائیاں سوسائٹیوں میں لگ جاتی ہیں، اور پھر ایک سہانی صبح ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے سارے پیسے کھا لیے گئے ہیں۔ اس پر کون آواز بلند کرے گا؟ یہ صرف کیا دنیا دار لوگوں کا کام ہے؟ بنیادی طور پر یہ دیندار لوگوں کا کام ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جماعت اسلامی دین کا یہی دین کی فکر ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ ایک مردم شماری کو قانونی حیثیت دی ہے، کس نے دی ہے؟ اس حکومت نے دی ہے کہ جس کے 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے اور 4 ایم این اے ایم کیو ایم کے، جو دونوں وفاقی حکومت میں شامل ہیں، اس وقت موجود ہیں وفاقی حکومت میں۔ ان کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ جو مردم شماری جعلی مردم شماری تھی جس میں ہمیں آدھا کاؤنٹ کیا گیا ہے، اس کی جو منظوری سی سی آئی سے دی اور اس کو نوٹیفائی یہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم اور دھوکہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نوٹیفائی نہیں کرتے تو قانون کا مسئلہ تھا۔ میں اسد عمر اور عمران خان سے پوچھتا ہوں، کون سا قانون ہے جو آپ کو ایک جعلی مردم شماری کو قانونی منظوری دینے کے لیے ابھارتا ہے اور مجبور کرتا ہے؟ ہمیں مزید دھوکے مت دو۔ ابھی پچھلے ہی تو دنوں آپ نے کراچی کے نوجوانوں کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپا تھا کہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا تھا۔ یہ کابینہ یہ فیصلے کر رہی ہے، مینڈیٹ یہاں سے لیتے ہیں، چھرا ہماری پیٹھ پہ گھونپتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کے پیکج میں سے آپ یہ دیکھیں، گرین لائن ہر مہینے بات ہوتی ہے کہ 2 مہینے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا، لیکن وہ کام جو 90% مکمل ہو چکا تھا، 2.5-3 سال میں یہ 10% کام بھی نہیں کر سکے ہیں۔ 1100 ارب روپے کے پیکج میں سے 2 ارب روپے کا کام بھی کراچی میں نہیں ہوا ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سارے لوگ جو ہمیں محروم کرتے ہیں اور یہاں پر زیادتیاں کرتے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کا حال برا ہے، سیوریج کا پانی جو ہے وہ گلیوں اور سڑکوں کے اوپر پڑا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کریں، عوام الناس کو تیار کریں، جد و جہد کو تیز تر کریں، اور اپنے حق کے تحفظ کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کو تیز تر کیا جائے۔ اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں بھی اس تحریک کو آگے بڑھائیں، اور رمضان کے بعد بھی ہم اس تحریک کو تیز تر کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے جو بلدیاتی انتخابات ڈیو ہیں اس کو پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی نہیں کروا رہی اور یہاں پیپلز پارٹی نہیں کروا رہی، اور ان چیزوں میں ان دونوں کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری بلدیاتی انتخاب ہو اور اس سے پہلے با اختیار شہری حکومت کا ایکٹ پاس کیا جائے، اور اس طرح سے کراچی کے لوگوں کے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اتنے مینڈیٹ کے بعد کوئی کراچی کا پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کراچی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، آواز اٹھائے گی۔ کراچی کی وراثت، کراچی کے وارث بن کے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے، اور اس طرح سے جو ہمارا جو ہے وہ بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے، جماعت اسلامی ان کے خلاف ایک مزاحمتی قوت کا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مہینہ ہے، آپ کے اسوے پر چلنے کا مہینہ ہے، آپ کے دین کو تھامنے کا مہینہ اور دین کے غلبے کی جد و جہد کا مہینہ ہے۔ ہم اگر دین کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے، تہذیب پیدا کریں گے، اپنے معاشرے کو بہتر اسلوب پر چلائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ ہمیں ہمارا دین چاہیے اور دین کا غلبہ چاہیے، دین کا نظام چاہیے۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے 5 اسٹار اسلام کو تلاش کر لیا ہے، ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے رہو، اچھے وعظ اور نصیحتیں کرتے رہو، جب جد و جہد کی بات آئے تو اس سے کوئی ان کو تعلق نہ ہو، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو ان کو پریشانی ہوتی ہو۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا
کی جنگ لڑنی ہو تو ان کو برا لگنے لگتا ہو، ان کو وہ جاہل اور اجٹ کہنے لگتے ہوں۔ ایسا کوئی اسلام اس قرآن میں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ہے۔ یہ دین جد و جہد کا دین ہے، یہ دین کشمکش کا دین ہے، یہ دین غلبے کا دین ہے، یہ دین اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر کے وی آئی پی اسلام پیش کرنے کا دین نہیں ہے۔ یہ دین غزوہ بدر کا، یہ غزوہ خندق کا دین ہے، یہ فتح مکے کا دین ہے، اور یہ مکے کی وادیوں میں دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے شیخ ابی طالب نامی گھاٹی میں قید ہو کر پتے کھانے کا دین ہے۔ اس لیے دین کے اس ورژن کو لوگوں کے سامنے لانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو علماء دربار سے وابستہ ہو کر اصل دین لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ کبھی بھی دین کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آپ اس قرآن کا مطالعہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دین کیا دین ہے، یہ عظمت والا دین ہے، یہ انصاف والا دین ہے۔ اس کو اختیار کیجئے اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر اپنا مقام حاصل کیجئے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، جب تک یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم نہیں ہوگا، اسی طرح سے افراتفری ہوتی رہے گی، چہرے بدل بدل کر دھوکہ لوگ دیتے رہیں گے۔ آئیے اسلام کے غلبے کی اس تحریک کے ساتھ جڑیں، جماعت اسلامی کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس پیغام کو گلی گلی محلے محلے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔